اپنی طاقت اور قدرت بیان کی ہے اس میں، سورہ شورا. اور اس طاقت اور قدرت میں بہت ساری چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں. پھر اللہ نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے. اللہ فرماتے ہیں فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. یہ بہت اہم آیت ہے. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو غیر مسلموں کے پاس نہیں ہیں. یہ صرف اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہمیں سکون ملتا ہے ان چیزوں سے. اللہ نے پہلے اپنی دنیا کی نعمتوں کو بیان کیا. دیکھو سمندر میں کیسے تجارت کے لیے جہاز چلتے ہیں، دیکھو تمہارے لیے کیسے ہواؤں کو مسخر کیا، کیسے آسمانوں سے بارشیں برساتا ہے، طرح طرح کے نباتات پیدا کرتا ہے. کتنی نعمتیں اللہ نے دی نا. آگے اللہ فرماتے ہیں فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. ان نعمتوں میں پڑھ کے اترانے مت لگنا، ان نعمتوں کو دل نہ دے بیٹھنا، کیونکہ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے یہ دنیاوی زندگی کے چند ٹکے ہیں. متا کہتے ہیں جو زاد راہ میں مسافر پوٹلا نہیں ساتھ لے کے جاتا، 2 کوفتے 2 کباب، ایسا ہی ہوتا ہے نا. ارے ہم جب پنجاب جایا کرتے تھے نا اسکول کے زمانے میں، جون جولائی کی چھٹی ہوتی تھی، ہم کراچی سے جاتے تھے سرگودا 2 مہینے کے لیے نانی کے گھر رہنے کے لیے. او بھائی ہماری جو خوشی کا عالم ہوتا تھا وہ ہم ہی جانتے. 1 مہینے سے خوشی سے نیند اڑ جاتی تھی کہ سپر ایکسپریس میں ٹھکا چھک کرتے ہوئے جائیں گے. تو اس میں زیادہ راہ لیتے تھے. ہماری والدہ کھانا بنا لیا، کچھ کوفتے، کچھ کباب، کچھ کھنڈیاں، کچھ جو ہے بڑیاں اور وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو زیادہ راہ ہوتا ہے نا، جو ٹریولنگ کے دوران انسان رکھتا ہے اپنے پاس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متاع، تھوڑا سا سامان. تو اللہ کہتے ہیں یہ دنیا تمہارے لیے ٹریولنگ کی ایک جگہ ہے. تم جب دنیا میں پیدا ہوتے ہو ایسے جیسے کراچی سے چلے سپر ایکسپریس میں بیٹھ گئے، اور جب یہاں سے نکلتے ہو ایسے جیسے سرگودا نانی کے ہاں پہنچ گئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بیچ میں ٹریولنگ کے لیے تھوڑا سا زیادہ راہ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ اللہ نے خربوزوں کی شکل میں، تربوز کی شکل میں، انار کی شکل میں، مکھن، گھی، بحریہ کے پلاٹ، طارق روڈ کی دکانیں، اور اللہ بھلا کرے آپ کا جو ہے وہ کسی کو ڈالر دے دیے، کسی کو پاکستانی روپی دے دیے. تو یہ سارا گاڑیاں، بنگلے، یہ سب متاع الحیاتی دنیا چند ٹکے پکڑا دیے ہیں تمہیں. اتنی اربوں خربوں کی جائیدادوں کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو، منہ سے بولو گے نہیں نا تو یہ دنیا تمہارے دل میں اس کی ویلیو 2 ٹکے سے زیادہ ہی رہے گی. اس کی ویلیو 2 ٹکے ہو جائے نا، اس لیے اس کو 2 ٹکا بولنا پڑتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ 2 ٹکے ہیں جو اللہ نے تمہیں دے دیے. ککھ بھی نہیں ہے یہ اتنا نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو. اتنا کچھ نہیں ہے بھائی. مسافر خانہ ہے، تھوڑے دن انجوائے کرو، کچھ پکوڑے کھا لو، کچھ خربوزے کھا لو، کچھ گھر ور اچھا بنا لو، اس کے بعد پتلی گلی سے نکل لو یہاں سے، ختم. تبھی وہ ہم جب ٹرین سے اترتے جو کوفتے بچ جاتے تھے وہیں بانٹ کے آتے تھے ہم. ٹھیک ہے نا، کہ اب کیا لے کے جائیں گے نانی کے یہاں اس کو، وہی بانٹ بوٹ دیے کہ چل بھی تو کھا لے بس ختم ہونے والے. والدہ کہتی جلدی جلدی نمٹاؤ بھائی، اس کو ختم کرو یہاں پہ. تو یہ بھی ایسا ہی ہے، چند ٹکے ہیں. اللہ کہتے ہیں فمتاع الحیات الدنیا. کیا مطلب؟ اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ بیچ دو یا صدقہ کر دو تو اچھی بات ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اور میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں، یہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ دنیا کو ضرورت سے زیادہ ویلیو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ یہ دنیا چھنتی ہے تو آپ کو غم کتنا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ چھنتی ہے تو غم کتنا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جب آپ سفر میں جا رہے ہو تو جو آپ کا ہم سفر ہوتا ہے اگر اچھی طبیعت کا ہو، آپ کو اس سے دوستی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ سفر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دوستی بندے سے ہو جاتی ہے. گپ شپ لگاتے ہیں، ہاں بھائی سب سیٹ، بڑا اچھا. پھر ایک دوسرے کو پانی کا پوچھتے ہیں، کھانے کا پوچھتے ہیں، بھائی کوئی اپنا نمبر ایکسچینج کر لیا، ہاں بھائی سب سیٹ. محبت تو ہوتی ہے نا اس سے. اب آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کا دوست بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ کا ہم سفر یہ ہے، آپ کے دوست کے ساتھ ایک اور بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی دوستی اس سے ہو گئی، دونوں کی دوستی ہو گئی. آپ کی اس سے، اس کی اس سے ہو گئی. یا چلو ایک ہی بندے سے آپ دونوں کی دوستی ہو گئی، وسیم نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے نا.
آپ کی دوستی وسیم نہیں ہے جو اس سے ہو گئی. آج میں وسیم کا فون آیا مجھے, میں نے بتایا تھا نا وسیم صاحب کا فون, کیا بھائی میرا کیوں بار بار نام لے رہے ہو. ایک صاحب کا فون آیا کہ اس نے کہا کہ مجھے وسیم نے کہا کہ مجھ صاحب کو بولو. خیر, دونوں کی دوستی ہو گئی ایک شخص سے. آپ بھی اس سے گپ شپ لگا رہے ہو, آپ کا دوست بھی گپ شپ لگا رہا ہے. اب ملتان اسٹیشن پہ اس دوست نے اتر جانا ہے, جو تھرڈ پرسن ہے نا اس نے اترنا ہے. وہ اتر گیا, آپ کو تھوڑا سا غم ہوا کہ چلو یار سفر اچھا گزرا, تم سرگودا تک ہمارے ساتھ چلتے تو اچھا تھا, لیکن خیر نائس ٹو میٹ یو, اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ. آپ کا جو دوست ہے نا دوسرا, وہ دھوڑے مار مار کے رو رہا ہے کہ ابے یار ہم نے 12 گھنٹے اکٹھے سفر کیا اور مجھے تم سے محبت ہوئی 12 گھنٹے میں, اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. تم جا رہے ہو کیا؟ واقعی تم جا رہے ہو؟ ریئلی ہے بھائی؟ وہ کہے گا ریئلی آئی ایم گوئنگ. آج کل تو انگلش میں چل رہا ہے, اردو میں تو چل ہی نہیں رہا کچھ. یار واقعی تم جا رہے ہو؟ انگلش بھی تم اتنی اچھی بولتے ہو یار, یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا. آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو, پھر آپ کہہ رہے ہو میں بھی جاؤں گا. اب آپ کا دوست پکڑ رہا ہے, بھائی کیا کر رہا ہے, بیٹھنا ہے یہاں پہ, کیوں اتنی محبت کر رہا ہے؟ تو وہ آپ کو جواب میں یہ کہتا ہے کہ دیکھو 12 گھنٹے میں اتنا نائس پرسن ہمیں ملا اور اتنی اچھی اس سے گپ شپ ہوئی, تو کیا محبت نہیں ہوگی؟ آپ کہو گے ہوگی مگر اتنی زیادہ نہیں ہوگی. کمبخت تجھے پتا تھا یہ ملتان اسٹیشن پہ اترے گا اور تو آگے سرگودا جائے گا, ٹائم پاس کر, بیٹھا ہوا ہے ساتھ میں گپ شپ, ہیلو ہائے انجوائے, اس کے بعد چل بھائی تھوڑا سا تو دل میں ہلکا سا آئے گا کہ یار سرگودا ہی چلتا تو اچھا تھا. اس کے بعد نائس ٹو میٹ یو, اپنا خیال رکھیے گا, اچھا لگا آپ سے مل کے, میری خواہش رہے گی کہ دوبارہ بھی کبھی سفر ہو تو آپ کے ساتھ ہو. بس اس سے زیادہ فری کرانے کی کوشش کی, اس کا مطلب آپ خود بہت بڑے بے وقوف ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو وہ جو تھرڈ پرسن ہے نا, وہ بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ ہیں, وہ ڈیفینس کے 1000 گز کے بنگلے ہیں. ہم جب دنیا میں سفر کر رہے ہیں تو لائف کو انجوائے کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کچھ چیزیں دے دی. کسی کو چنچی دے دی, کسی کو رکشا دے دیا, کسی کو لینڈ کروزر دے دی, کسی کو BMW دے دی, کسی کو ایک بیوی دے دی, کسی کو استغفر اللہ یعنی 4 دے دی, استغفر اللہ, کسی کو 2 دے دی, کسی کو بچے دے دیے, کسی کو نہیں دیے, اور کسی کو بینک بڑے بڑے تجارت یعنی بڑی بڑی دکانیں دے دی جس میں بزنس کر رہے ہیں, کسی کو بلڈر بنا دیا, وہ بہت یعنی وہ پروجیکٹ لے کے بلڈنگیں بنا رہا ہے, کروڑوں روپے چھاپ رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا سفر کسی کا زیادہ اچھا گزر رہا ہے, کسی کا کم اچھا گزر رہا ہے. کوئی بزنس کلاس میں, کوئی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے یار, اکانومی کلاس میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن بزنس کلاس والا بھی ان ڈبوں سے دل نہیں لگاتا, اس سیٹ سے دل نہیں لگاتا. اور جو اکانومی کلاس میں سفر کر رہا ہے وہ بھی کھڑکیوں اور اس پھٹوں سے دل نہیں لگاتا. نہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ یار میں جو ہے وہ اکانومی میں سفر کر رہا ہوں, پھٹے پہ بیٹھا ہوا ہوں میں, ٹرین میں ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک کی آوازیں بھی آ رہی ہیں, اور وہ دیکھو عظیم انسان ایئر کنڈیشن روم میں AC پارلر میں بیٹھا ہوا ہے. ابے بھائی چھوڑ دے, منزل میں اگر تیری AC ہے تو زیادہ خوش قسمت ہے, اور وہ بزنس کلاس والا جہاں جا رہا ہے اگر وہ جھونپڑا ہے تو وہ بزنس کلاس میں ہو کے بھی تجھ سے زیادہ بدقسمت. اگر وہ بزنس کلاس والا کہے کہ ٹھیک ہے تو بزنس میں آ جا, میں اکانومی میں آتا ہوں, لیکن تیرا جو گھر ہے نا پنجاب میں وہ ایئر کنڈیشن روم ہے وہ تو مجھے دے دے, اور میرا جو گھر ہے نا جھونپڑا وہ تو لے لے. آپ ایگری کرو گے اس پہ؟ آپ بولو گے بھائی سفر کا اعتبار نہیں ہوتا, انسان کے جو کتنا وزن ہے نا اس کا اندازہ منزل سے ہوتا ہے. بعض دفعہ غریب آدمی کو بھی کوئی امیر جب بلاتا ہے تو بزنس کلاس کا ٹکٹ بولو دے دیتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ اللہ بتا رہے ہیں, یہ نا دنیا آج میں نے دیندار لوگ, نمازی, روزے والے تو دیکھے ہیں, دنیا سے بے رغبتی والے لوگ مارکیٹ سے شارٹ. اور دنیا سے بے رغبتی کا پتہ اس سے نہیں چل دے گا کہ آپ دنیا کما کتنی رہے ہیں. لوگوں کا معیار ہی غلط ہے دنیا کی محبت ناپنے کا. لوگوں کا معیار یہ ہے کہ جو آدمی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے, بنگلے بنا رہا ہے, گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, لائف سٹائل لگژری ہے, یہ دنیا سے محبت کرنے والا آدمی ہے. نا 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 نا,
اگر یہ معیار ہے تو معاذ اللہ سلیمان علیہ السلام پھر دنیا سے محبت کرنے والے تھے، پھر تو معاذ اللہ ان کا تو لائف اسٹائل ایسا لگژری سا تھا کہ آج کسی رائل فیملی کا بھی ایسا لائف اسٹائل نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو دنیا رکھنے سے نہیں پتا چلے گا دنیا کی محبت ہے یا نہیں. ہم نے بڑے بڑے اللہ والے دیکھے، صاحب تو ایسے پرہیزگار متقی تھے، دنیا کی 2% کی محبت نہیں تھی ان کے دل میں. لائف اسٹائل بڑا لگژری اور خاندانی. ناشتہ ایسا تھا آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جاؤ، ایسا لگژری ناشتہ کرتے تھے، ایسا VIP ناشتہ، کھانا ہر چیز بڑی بہت ہائیجینک. لیکن ہمیں پتا تھا ان کے دل میں دنیا کی محبت بولو نہیں ہے دنیا کی محبت. تو دنیا کی محبت کے لیے کبھی یہ نہ دیکھا کرو پہچاننے کے لیے کہ اس نے دنیا رکھی بھی کتنی ہے، یہ نلی نہاری کھاتا ہے یا مغز نہاری کھاتا ہے، یہ کیا کیا کھاتا ہے. تو نہ اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ اس سے اگر دنیا چھن گئی تو اس کو افسوس کتنا ہوگا. جیسے آپ کے ساتھ سفر میں دوست بیٹھا ہوا ہے، ہاں خوب گپ شپ لگا رہے ہو، اس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت کتنی ہے. بھائی ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ خوب گپ شپ لگا رہے ہو، دوسرا گپ شپ لگا نہیں رہا، ریزرو ہے. لیکن جب وہ ملتان پہ اترا تو وہ چیخ کے رو رہا ہے اور یہ نارمل بیٹھا ہوا ہے. انجوائے تو اس نے کیا نا، لیکن یہ رو نہیں رہا، اور اس نے انجوائے نہیں کیا لیکن رو وہ رہا ہے. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا لائف اسٹائل لگژری نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ دنیا کی محبت کے مریض ہیں. کیونکہ لگژری انہوں نے اس لیے نہیں رکھا کہ دنیا کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، خرچ ہی نہیں کر رہے وہ کہ خرچ ختم نہ ہو جائے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ بعض دفعہ آپ کا لائف اسٹائل لگژری نہ ہونا اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. آپ پیسہ بچانا چاہ رہے ہو، خرچ نہیں کرنا چاہ رہے، تو بچانا ہی تو اس کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. آپ کے جیب میں پیسہ ہے لینڈ کروزر خریدنے کا، لیکن آپ گھومتے ہو چنچی پہ. کیوں؟ آپ پیسہ بچانا چاہتے ہو. اب جب چنچی پہ جا رہے ہوگے غریبوں کی طرح، لوگ کہیں گے یہ ہے سادگی. یہ لوگوں کا کانسیپٹ صحیح کرنا ضروری ہے، اس لیے میں اس پہ اتنا بولتا ہوں. کہوں گے یہ ہے دیکھو حضرت جی کی سادگی. ابے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر ٹھیک ہے، پیسے ہیں پھر یہ سادگی نہیں ہے. اٹ از کالڈ کنجوسی. سمجھتے ہو؟ کھا نہیں رہا بادام پستے اور صحیح خوراکیں نہیں کھا رہا، پیسے ہیں، تو یہ دنیا کی محبت ہے. تو یہ دنیا کی محبت کا کانسیپٹ سمجھو ہے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما اوتیتم من شیء، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے چند ٹکے ہیں. کیا مطلب؟ چھن جائیں تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تمہاری بنیادی ضرورت 2 ٹائم کی روٹی ہے، سر چھپانے کی جگہ ہے، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو، اتنا مل گیا